الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى صدق الله العظيم. محترم حضرات، علماء کرام، علماء کرام، حفاظ اعظام، سامنے موجود سامعین کرام اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، الحمدللہ آپ حضرات اب تک اصلاح معاشرہ کانفرنس کو بحسن خوبی سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے سننے کو، بیٹھنے کو خوب قبول فرمائے اور ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اصلاح معاشرہ کے تعلق سے حضرت مولانا امین الحق عبداللہ اسامہ صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے خطاب فرمایا۔ یقیناً حضرت والا کے خطاب کے بعد اس تعلق سے کوئی بات کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مانند ہے، اس لیے میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی آیت کا انتخاب کیا جس کے اندر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی کے لیے مخاطب فرمایا۔ یقیناً اصلاح معاشرہ کا آغاز، اصلاح معاشرہ کی ابتدا، اصلاح معاشرہ کی شروعات اسی آیت کریمہ سے ہوتی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور اللہ تعالی نے اس آیت کو سب سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما کر امت محمدیہ کو، امت اسلامیہ کو یہ پیغام دیا کہ امت کے عقائد، امت کی عبادات، امت کی معاشرت، امت کے اخلاق میں درستگی جو آئے گی وہ اقرا سے آئے گی، پڑھنے سے آئے گی، ریسرچ کرنے سے آئے گی، تحقیق کرنے سے آئے گی، بات کے علم سے آئے گی، اصلی چیز کی معلومات کے ذریعے سے آئے گی۔ ایک مسلمان دنیا کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کو صحیح کا پتہ نہیں،
اس کو برے کا پتہ نہیں، صحیح اور سقیم کا اس کو پتہ نہیں، تو ایسی صورت کے اندر اس کی معاشرت کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اخلاق کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے عقائد کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے عبادات کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خطاب فرمایا ہے وہ اقرا کا خطاب فرمایا ہے، پڑھنے کا خطاب فرمایا ہے۔ وہ امت، وہ قوم، اس امت کے لوگ جن کے نبی کو، جن کے پیغمبر کو سب سے پہلے وحی جو نازل ہو رہی ہے، جن کے پیغمبر پر سب سے پہلا کلام جو نازل ہو رہا ہے، جن کے پیغمبر پر سب سے پہلا آرڈر جو آ رہا ہے، جن کے پیغمبر پر سب سے پہلی بات جو نازل ہو رہی ہے وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق ہو رہی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے اس قوم کے اندر اگر ناخوادگی آئے گی، ان پڑھ صورتحال پیش آئے گی، اس قوم کے اندر اگر جہالت آئے گی، اس قوم کے اندر اگر بے دینی آئے گی، اس قوم کے اندر اگر اختلاف و انتشار آئے گا، اس قوم کے اندر اگر بے راہ روی آئے گی تو حق بات کے نہ جاننے کی وجہ سے آئے گی۔ آج رونا رویا جاتا ہے امت اسلامیہ کے اوپر، آج رونا رویا جاتا ہے امت محمدیہ کے اوپر کہ امت پریشان حال ہے، امت طرح طرح کی دشواریوں کے اندر مبتلا ہے۔ آخر کیوں امت مبتلا ہے؟ وجہ کیا ہے امت مبتلا، امت کے ان دشواریوں میں مبتلا ہونے کی؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس آیت کریمہ کے نزول کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے کہ جس طریقے سے نبی کا پہلا کام پڑھنا تھا، اسی طریقے سے اس امت کا پہلا کام پڑھائی ہے، اس امت کا پہلا کام علم دین کو سیکھنا ہے، اس امت کا پہلا کام عقیدے کو سیکھنا ہے، اس امت کا پہلا کام عبادت کو سیکھنا ہے، اس امت کا پہلا کام معاشرت کو سیکھنا ہے، اس امت کا پہلا کام اخلاقیات کو جاننا ہے، اس امت کا پہلا کام معاشرتی زندگی کو جان کر کے زندگی گزارنا ہے۔ جس امت کے نبی کے اوپر سب سے پہلی وحی اقرا کی آ رہی ہو، آج اس امت کے اندر ناخوادگی پیدا ہو جائے، آج اس امت کے اندر جہالت پیدا ہو جائے، آج اس امت کے اندر بے راہ روی آ جائے، آج اس امت کے اندر شرک و بدعات تک داخل ہو جائے، آج اس امت کے اندر غلط رسومات داخل ہو جائے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ سرچشمہ، وہ منبع علم جہاں سے امت کے نوجوانوں کو، امت کے بچوں کو، امت کی بچیوں کو صحیح دین ملتا تھا، صحیح عقیدہ ملتا تھا، صحیح اخلاق ملتا تھا، صحیح کردار ملتا تھا، صحیح معاشرت ملتی تھی، صحیح سوسائٹی ملتی تھی، صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا تھا۔ آج امت نے اپنا کنیکشن، اپنا رابطہ ان سے توڑ دیا ہے۔ میرا اشارہ آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ آج ہم نے اور آپ نے مل کر کے اس رشتے کو توڑ دیا ہے، ختم کر دیا ہے، اور وہ رشتہ جس کو کمزور ہونا چاہیے تھا، کسی اعتبار سے اس رشتے کو ہم نے مضبوط سے مضبوط تر کر دیا ہے۔ جہاں سے صحیح دین ملتا تھا اس سے ہمارا کنیکشن کٹ گیا ہے، ٹوٹ گیا ہے، ختم ہو گیا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کنیکشن سے رابطہ قائم کیا جائے، اس سے رابطہ استوار کیا جائے، اس سے تعلق قائم کیا جائے۔ میری مراد
مدارس اسلامیہ ہیں، مراکز اسلامیہ ہیں، جہاں سے آپ کو ہم کو عقائد کی بات ملتی ہے، جہاں سے ہم کو اور آپ کو معاشرت کی بات ملتی ہے، جہاں سے ہم کو اور آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، جہاں سے ہمارے بچوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے۔ آج بہت سے مراکز بند ہونے کے کگار پر آ چکے ہیں، اس لیے آپ سے میری درخواست ہے کہ ان مدارس کی فکر کیجئے، ان مراکز کی فکر کیجئے، ان مدرسوں کی فکر کیجئے جن مدرسوں کی حالت ناگفتہ بے ہوتی چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ یہیں سے ہماری اصلاح شروع ہوتی ہے، یہیں سے ہماری معاشرت درست ہوتی ہے، یہیں سے ہمارے بچوں کے اخلاق درست ہوتے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد کے اندر بیان فرمایا، مولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ فاذا بلغ فلم یزوجہ فاذا بلغ ولم یزوجہ فاصاب اسما فانما اسمہ علی ابیہ۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک اصلاح معاشرہ سے بھری بڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بچے کی پیدائش ہو جائے، جب بچہ یا بچی کی پیدائش ہو جائے تو اس کا بہترین نام رکھا جائے۔ آج ناموں کے تعلق سے ہماری زندگیاں اور ہماری سوسائٹیاں بہت ہی خرابی میں مبتلا ہیں۔ ہم جو چاہتے ہیں، جس طریقے سے چاہتے ہیں، اپنے بچوں اور بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ہمارے اصلاح معاشرہ کے اجلاس یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں، یہ بھی پیغام دیتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں اور بچیوں کا نام صحیح انداز پہ رکھیں، قرآن و حدیث کے اعتبار سے بہتر نام رکھیں، صحابیات کا نام رکھیں، صحابہ کرام کے ناموں پر رکھیں، تابعین کے ناموں پر رکھیں، تابعات کے ناموں پر رکھیں، یا ایسے نام رکھے جائیں جن کا معنی صحیح ہوتا ہو۔ نہ یہ کہ قرآن پاک کے اندر آ گیا، اس کا معنی کیا ہو رہا ہے اس سے ہم کو مطلب نہیں ہے، ہم نے اس کا نام رکھ دیا۔ کہیں ماشاءاللہ نام رکھا جا رہا ہے، کہیں انشاءاللہ نام رکھا جا رہا ہے، کہیں الا ان یشاء اللہ نام رکھا جا رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہیں فرعون، حامان اور پتہ نہیں کیا کیا نام رکھنے کی صورتحال سمجھ میں آتی ہے اور سنائی دیتی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنی معاشرت کو صحیح کرنے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی معاشرت کو اپنے بچوں کی پیدائش سے ہی شروع کر دیں، اس کی ابتدا وہیں سے کر دیں، اس کی ابتدا، اس کا آغاز وہیں سے کر دیں، اس کا نام صحیح رکھیں، اس کو پکارا صحیح جائے، اس کو بلایا صحیح جائے، نئے کی نام رجسٹر کے اندر، کاپی کے اندر یا آدھار کارڈ کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے اور پکارنے کے لیے کچھ پکارا جا رہا ہے، کوئی بدھو پکار رہا ہے، کوئی منگلو پکار رہا ہے، کوئی کچھ پکار رہا ہے۔ یہ بھی ہماری اصلاح کی ضرورت ہے، اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی کے یہاں بچے یا بچی کی ولادت ہو تو سب سے پہلا اس کا حق یہ ہے کہ اس کا بہتر نام ہے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تربیت کرے، اس کو ادب سکھائے۔ اگر ہم نے بے ادب بنا دیا، اگر ہم نے بے ادب بنانے کی مشینوں کے اندر داخل کر دیا، ایسی جگہوں پر اس کو ڈال دیا جہاں پر بچے کو بے ادب بنایا جاتا ہے، جہاں پر بچے کو بد اخلاق بنایا جاتا ہے، جہاں پر بچے کو بد عقیدہ بنایا جاتا ہے، جہاں پر بچے کے دل سے اسلام
کی روح کو، اسلام کے مشن کو نکال کر کے ختم کیا جاتا ہے، زائل کیا جاتا ہے، بڑے ہونے کے بعد کوئی تقریر اس کو اثر نہیں کر سکتی ہے، بڑے ہونے کے بعد کوئی کلام اس کو اثر نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اکابر علماء دیوبند نے اور ہمارے اکابر نے جگہ جگہ مکاتب کا نظام قائم کیا کہ یہاں بچوں کو لایا جائے، بچیوں کو لایا جائے، ان کی معاشرت درست کی جائے، ان کو صحیح اخلاق دیا جائے، ان کی صحیح تربیت کی جائے، ان کو صحیح عقیدہ سکھایا جائے، ان کو تعلیم الاسلام کے ذریعے سے اللہ کے بارے میں، رسول اللہ کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، زمین کے بارے میں، میدان حشر کے بارے میں سب کچھ سکھا دیا جائے، سمجھا دیا جائے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اصلاح معاشرہ کا یہ اجلاس پیغام دیتا ہے ہم کو اور آپ کو کہ ہم اپنے بچوں کا صحیح نام رکھیں، اپنے بچوں کے ناموں کو بگاڑے نہیں، اپنے بچیوں کے ناموں کو بگاڑے نہیں، صحیح صورتحال کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں صحابہ کرام اور تابعین کے ناموں کے ساتھ ان کے ناموں کو ہم آہنگ کرنے کی کوشش کریں۔ دوسرا پیغام یہ ہے ان کی تربیت کا، ان کی تعلیم کا بہترین انتظام کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے جہاں سے ہماری معاشرت میں، ہماری سوسائٹی میں غلط کاریاں پیدا ہوتی ہیں، بدکاریاں پیدا ہوتی ہیں، زناکاریاں پیدا ہوتی ہیں، بد اخلاقیاں پیدا ہوتی ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا بَلَغَ فَلْيُزَوِّجُهُ، جب بچہ یا بچی بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح کر دیے جائیں، اس کا رشتہ نکاح جوڑ دیا جائے، اس کا شوہر نامزد کر دیا جائے، اس کا نکاح پڑھا دیا جائے، اس کو رشتہ نکاح کے اندر بانٹ دیا جائے، اس کا انتظار نہ کیا جائے کہ بچہ جب 1 لاکھ کا مالک ہو جائے گا، بلڈنگ کا مالک ہو جائے گا، بینک بیلنس کا مالک ہو جائے گا، یا اتنی پراپرٹی کا مالک ہو جائے گا تب اس کا نکاح کیا جائے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے دیہاتوں میں، ہمارے شہروں میں بچوں کی جو صورتحال ہے، بچیوں کی جو صورتحال ہے ناگفتہ پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس حدیث کے ذریعے سے ہم سب کو یہ پیغام دیا ہے صحیح وقت پر بچوں کا نکاح کیا جائے، بچیوں کا نکاح کیا جائے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اگر والدین نے اس میں کوتاہیوں سے کام لیا، چشم پوشی سے کام لیا، نکاح نہیں کیا اور اسی درمیان بچوں اور بچیوں نے غلط کاری کر دی، بدکاری کر دی، بد اخلاقی کر دی، تو ایسی صورت کے اندر اس کا جو گناہ ملے گا، ان کو تو گناہ ملنا ہی ہے، ان کے والدین کو بھی گناہ ملے گا، ان کے والدین اس گناہ کے اندر شریک ہوں گے۔ اس لیے یہ اجلاس آپ کو اور ہم کو یہ پیغام دیتا ہے کہ ہم صحیح وقت پر اپنے بچوں کے نکاح کے بارے میں سوچیں، غور کریں اور اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنانے کے لیے پہل کریں، اقدام کریں، اور اس کے لیے جو صورتیں بھی اپنانی چاہیے ان صورتوں کو اپنائیں۔ آج ہم نے شادی کو بربادی بنا دیا ہے، آج ہم نے شادی کو، رشتہ نکاح کو اتنا سخت کر دیا ہے، اتنا برا کر دیا ہے، اتنا خطرناک بنا دیا ہے، ایٹم بم کی شکل میں ہم نے اس کو بنا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نکاح کو فرمایا کہ یہ نکاح بہت آسان ہے، جس نکاح کو آسانی کے ساتھ کم خرچ کے ساتھ کیا جائے گا، اس میں برکت کا نزول ہوگا، برکت کا ظہور ہوگا۔ آج کسی بھی مسلمان کو جس کو اللہ نے 2-4 پیسے دے دیے ہیں، دولت سے نواز کیا ہے، آج وہ اسلامی شریعت کے نکاح کو صحیح نہیں کرتا ہے۔ آپ کا یہ اصلاح معاشرہ کا اجلاس آپ سے، مجھ سے، تمام علماء کرام سے یہ مطالبہ کرتا ہے، یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے
اپنے نکاحوں کو، اپنے بچوں اور بچیوں کے نکاحوں کو خدا را سادگی کے ساتھ کرنے کے لیے کوشش کرو، کمیٹیاں بناؤ، اپنے ماحول کو سنوارنے کے لیے گاؤں کے لیول پر اور شہر کے لیول پر کمیٹیاں قائم کرو اور یہ طے کرو کہ شادی نکاح کے شادی اور رشتہ نکاح شریعت مطہرہ کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر اس کی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو اتنا اس کے عوض میں، اس کے مقابلے میں ڈنڈ دینا پڑے گا، مقابلے میں اس کے لیے عوض دینا پڑے گا۔ اس طریقے کی اگر ہم تعزیری طور پر اپنے درمیان مل بیٹھ کر کے انشاءاللہ کوشش کریں تو معاملہ دور نہیں ہے، انشاءاللہ معاملہ صحیح ہو سکتا ہے۔ اور متوسط طبقوں کے لیے، کمزور طبقوں کے لیے، غریب ماں باپ کے لیے شادی کرنا، ان بچیوں کی شادی کا ہونا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو انہی چند گزارشات کو سننے اور اس کی تہ تک پہنچنے اور شریعت کے لب لباب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چونکہ رات بہت گزر چکی ہے اور اس وقت بات لمبی کرنا مناسب نہیں ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے آپ شریعت اسلامیہ کے ان موضوعات کو بھی سمجھیں کہ یہ شرعی مسئلے ہیں، ان موضوعات کو بھی سمجھیں یہ شریعت کی چیز ہے۔ اس لیے جیسے حضرت مولانا نے بیان فرمایا، ان کے بیان کی روشنی میں ہمیں انشاءاللہ اگلے پروگرام کو طے کرنا ہے، اگلی زندگیوں کو انشاءاللہ گزارنا ہے، اپنے معاشرتی زندگی کے اندر انشاءاللہ سدھار پیدا کرنی ہے۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ ہم سب کے بیٹھنے کو، سننے کو اور اگلی زندگی شریعت اسلامیہ کے طور و طریقے کے مطابق گزارنے کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔